میں ایک ٹی وی چینل میں کام کر رہا تھا تو وہاں ایک خاتون اینکر کا تقرر ہوا جو ایک اور نیوز چینل سے آئی تھیں. میں نیوز روم میں ہوتا تھا تو اتفاق سے انہیں میری ساتھ والی نشست پر بٹھا دیا گیا. اب وہ ساتھ والی نشست پر بیٹھی تھیں تو ظاہر ہے کچھ گفتگو کرنا تو میرا فرض بنتا تھا. لیکن اسی سے دیگر لوگ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ سڑ گئے. اب ہوا یہ کہ جس چینل سے وہ اینکر آئی تھیں اس نے غالباً زیادہ تنخواہ پر انہیں واپس بلا لیا، تو اسی روز یعنی جوائننگ کے دن ہی انہوں نے ریزائن کر دیا اور پرانے چینل واپس چلی گئیں. لیکن لوگوں کو تو بات چیت کا بہانہ مل گیا. ایسی ہی ایک بات ان سے منسوب کر دی گئی کہ جاتے جاتے وہ کہہ گئی ہیں اس چینل کے لوگ بہت پینڈو ہیں. یہ بات یقیناً انہوں نے نہیں کہی ہوگی، لیکن اب جو میرے ساتھی تھے وہ میرا توا لگانے لگے کہ وہ تو تمہارے ساتھ بیٹھی تھی اور یقیناً تم نے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ انہوں نے پینڈو کہا ہے. اب میں تو بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ سا آدمی ہوں، یعنی صفائی کا خیال رکھتا ہوں، کام کی ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتے نہیں کرتا بلکہ ناشتہ گھر سے کر کے آتا ہوں، کام کی ٹیبل پر بیٹھ کر ابلا ہوا انڈا نہیں چھیلتا، پھر اس کے چھلکے میز پر پڑے نہیں رہنے دیتا، پھر اس پر کالی مرچ اور نمک یوں نہیں چھڑکتا کہ کالی مرچ اڑ کر دوسروں کی ناسوں میں گھس جائے، چائے میں پاپے ڈبو کر نہیں کھاتا، ایسا نہیں ہوتا کہ چائے پاپوں کے سیشن کے بعد میری میز پر چائے کے دھبے گرے ہوں، سنیکس وغیرہ لینے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں، انہیں اپنی پینٹ سے یا دوپٹے سے صاف نہیں کرتا، ناک میں انگلیاں نہیں ڈالتا. میں تو یہ سب نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ کرتے تھے جو مجھے باتیں سنا رہے تھے. تو میں نے انہیں دندان شکن جواب دینے کے لیے ایک بلاگ لکھا تھا اور اس میں اپنا نام لے کر ان کی پینڈوانہ حرکتوں کا ذکر کیا تھا. اس بلاگ کا عنوان تھا اینکر نے ابس ہم کو بدنام کیا. یہ میر تقی میر کا شعر ہے. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا. تو اپنے بلاگ میں بھی میں نے اسی قسم کی بات کی تھی کہ جو کیا ہے وہ تو آپ نے کیا ہے اور بدنام مجھے کر رہے ہیں. ان دنوں ہمارے دفتر میں کرسیوں کا بھی بہت کال تھا. کئی لوگوں نے تو اپنی کرسیاں وائر لاک کے ذریعے میزوں کے ساتھ باندھی ہوئی تھیں. شفٹ بدلنے پر ایک نیوز روم میٹنگ ہوتی ہے تو کچھ کرسیاں اس میٹنگ روم میں چلی جاتی تھیں. بعد کی شفٹ میں جو آتے تھے وہ کھڑا رہ کر انتظار کرتے تھے کہ جی کرسیاں واپس آئیں گی تو ہم بیٹھیں گے. یہ سب بھڑاس بھی میں نے اسی بلاگ کے ذریعے نکالی تھی. اب یہ واقعہ بیتے 5 سال ہو چکے ہیں. جب بلاگ شائع ہوا تھا تو مجھے ان اینکر کی کال بھی آئی تھی کہ انہوں نے تو ہرگز کسی کو پینڈو نہیں کہا. تو اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد اب آپ وہ بلاگ سنیں. دفتری کام میں مشغول تھے کہ دائیں ہاتھ خالی کرسی پر ایک خاتون آ کر بیٹھ گئیں. یہ کون ہیں، کیوں آئی ہیں؟ تجسس تو ہوا لیکن پوچھنے کا یارہ نہ ہوا. یہی خود بدھ لیے ہم کام میں مصروف رہے. آخر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کا حدود اربا اور غرض و غایت دریافت کر لیا. معلوم ہوا کہ اینکر کی اسامی پر تقرری ہوئی ہے. یہاں آنے سے قبل سال بھر ایک دوسرے چینل میں کام کر چکی ہیں. چکی کی اس مشقت کے ساتھ ساتھ مشق پڑھائی بھی جاری ہے اور خیر سے اپنی جماعت میں اول بھی آتی ہیں. ہم مروب ہوئے، چینل میں خوش آمدید کہا، نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا اور اپنے کام میں مگن ہو گئے. اگلے روز دفتر پہنچے تو معلوم ہوا کہ خاتون پرانے چینل میں واپس چلی گئی ہیں. وہاں انہیں بہتر تنخواہ اور مراعات کی پیشکش تھی. لیکن سنانے والوں نے ایک اور بات بھی سنائی کہ خاتون جاتے جاتے ہمارے چینل کے لوگوں کو پینڈو قرار دے گئی ہیں. خدا جانے بات ان کے منہ سے نکلی بھی تھی کہ نہیں، کوٹھے ضرور چڑھ گئی. اب ڈھول پیٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا حیرانی سے انگلیاں دانتوں میں دابتا ہے، آنکھیں پٹ پٹاتا ہے اور یہ بات تیسرے کو سنانے چل دیتا ہے. ہوتے ہوتے یاروں نے اڑا دی کہ چونکہ ہم ان کی میز کے قریب بیٹھنے کے سزاوار تھے لہٰذا پینڈو بھی ہمیں ہی قرار دیا گیا ہے. گویا خاتون کو چینل سے متنفر کرنے کا سبب ہم ہی بنے ہیں.
آس پاس کے وہ حضرات جو ان سے گفت و شنید نہ کر پائے تھے، اپنی محرومی کی جلن میں دشنام ترازیوں سے کام لینے لگے۔ ہماری معصومانہ بات چیت کو التفات کے معنی پہنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اب کیا بتائیں کہ ہم تو پہلے ہی عقد گزیدہ ہیں، اس لیے صنف نازک سے سہمے رہتے ہیں۔ ہمیں ذمہ دار قرار دینے والوں نے اس پر غور نہ کیا کہ خاتون نے دفتر میں بیٹھتے ہی دیکھا کیا ہوگا کہ لکڑی کے جن تختوں پر کمپیوٹر دھرے ہیں، ان تختوں پر اہل دفتر نے میز ہونے کی تہمت دھری ہے۔ میز کے اوپر اور ارد گرد تمام اسباب پر گرد کی تہ ہے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خبریں چل رہی ہیں لیکن انہیں چلانے والے خود کھڑے ہیں، کیونکہ کرسیاں دوسرے کمرے میں ہیں جہاں آنے والے خبرنامے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نیوز روم میں جو کرسیاں بچی ہیں وہ آہنی زنجیروں کے ساتھ بندھی ہیں اور صاحب زنجیر کے علاوہ کسی اور کے کام آنے کے قابل نہیں۔ شاید اس ماحول نے نئی خاتون اینکر پر اچھا اثر نہ ڈالا ہو۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے کوئی ایسے بھی پینڈو پن کا مظاہرہ نہ کیا تھا۔ ہاں، اس دن کھانے کے لیے جانا نہ ہو سکا تو پاپے منگوا لیے۔ اب سوکھے رس تو منہ میں کرلاتے ہیں، انہیں سدھانے کے لیے چائے میں ڈبونا پڑا۔ اس سارے عمل میں انگلیاں چائے اور پاپے کے ملغوبے میں لتھڑ سی گئیں تو انہیں بھی چاٹ کر ہی صاف کر لیا۔ پھر یوں ہی ناک میں کھجلی سی محسوس ہوئی تو انگلی بڑھا کر سدباب کیا۔ دیکھیں، اس قدر صفائی پسند طبیعت پائی ہے، پھر بھی پینڈو ہونے کا واویلا کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کچھ وقت دفتر کے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گزار لیتیں تو جانے کیا حالت ہوتی۔ مثلاً وہ صبح دفتر آنے والی خواتین کو دیکھتیں جو آنڈے پراٹھے کا ناشتہ کرتے ہوئے سیلفیاں لیتی ہیں اور فیس بک پر اپلوڈ کر دیتی ہیں، یا ان صاحب سے پالا پڑتا جو اپنی تلاش کی ہوئی خبر سب کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اس خبر کی بنیاد پر سرخیاں بن جاتی ہیں، بلیٹن کا وقت آ جاتا ہے تو خبر ڈھونڈی جاتی ہے اور پوچھنے پر معصومانہ سا سوال ہوتا ہے کہ اچھا خبر بھی بنانی سی۔ اگر ان خاتون اینکر کا واسطہ ان صاحب سے پڑ جاتا جو خبر بھی یوں دیتے ہیں جیسے دھمکی دے رہے ہوں تو وہ تو سہم ہی جاتی، اور قیامت ہی تو آ جاتی جب کوئی خبر حسب منشا نہ چلنے پر چیخ و پکار سنتی، پکار ہماری، چیخیں کسی اور کی۔ غرض اچھا ہی ہوا جو انہوں نے دیگ کا ایک دانہ چکھنے کے بعد پوری ہانڈی کا اندازہ لگا لیا۔ یقیناً چینل والوں کو پینڈو کہنے کی بات افواہ ہی ہوگی، اور ہمیں تو انہوں نے بالکل بھی پینڈو نہیں کہا ہوگا، لیکن یہاں کام جاری رکھتیں تو ضرور کہہ دیتیں۔